سال کی بچی سے بیاہ کر کے 10 سال میں یو ہیونگ سیکس جس سے پروفٹ محمد نے بولنا شروع کر دوں میں. یہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ یہ ہوس پرستی تھی، نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا. نعوذ باللہ. کیسے جواب دیں گے آپ؟ حضرات، اس سلسلے میں دشمنوں نے جو بھی کہا، جتنا بھی کہا، سب کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا جو نکاح ہوا، بس اس پہ غور کر لیجئے. پیارے نبی کی پاک دامنی، آپ کا اعلیٰ کردار، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی باطن کی صفائی واضح ہو جائے گی. وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پہلی بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ پہلی شادی. جو پیغمبر، جو رسول اپنی پہلی نکاح، پہلی شادی کے لیے ایک بیوہ عورت کا انتخاب کرے، ایسے پیغمبر کو نعوذ باللہ شہوت پرستی کا الزام دینا کتنا بڑا انصاف کا خون ہے. اور دوسری بات ہم سب جانتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک تو بیوہ تھی، دوسرا مسئلہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر میں بھی کافی فرق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، وہ 40 سال کی تھی. اللہ اکبر. عموماً ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کی عمر بڑی، لڑکی کی کم ہوتی ہے. یہاں پیارے نبی کا پہلا نکاح جس بیوہ خاتون سے ہو رہا ہے وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں. اور سب سے اہم بات جو اس مسئلے میں وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے اور یہی اصل جواب ہے کہ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں پیارے نبی نے کوئی دوسرا نکاح، کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا پیارے نبی کی عمر کیا تھی؟ نکاح ہوا تو پیارے نبی 25 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو پیارے نبی کی عمر تھی 53 سال، 50 پر 3 سال. کیا مطلب؟ پوری جوانی پیارے نبی نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، ایک بیوہ بیوی کے ساتھ گزار دی. دیکھیے سبحان اللہ، پوری جوانی ہی تو ہوتی ہے، خواہشات کا مرحلہ، نفس کے غلبے کا جوانی ہوتی ہے. جو پیغمبر اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت سے نکاح کر کے گزار دے، اس پیغمبر کو نعوذ باللہ شہوت پرستی کا الزام دینا یہ انصاف کا کتنا بڑا خون نہیں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر 50 پر 3 سال تک پیارے نبی کی صرف ایک ہی بیوی تھی تو باقی زندگی میں جو 10 شادیاں ہوئی وہ کیوں اور اس کا پس منظر کیا؟ ہاں، یہ جاننے کی بات ہے. یاد رکھیے باقیہ جو 10 شادیاں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے پاکیزہ مقاصد کے لیے، بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق معلوم ہوتے ہیں. 3 یا 4 اہم مقاصد ہیں. 53 سال کے بعد جو آپ نے نکاح کیے، شادیاں کی، ان کے پیچھے بہت ہی عظیم مقاصد تھے. مجھے یاد پڑتا ہے سعودی عرب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب میں پڑھ رہا تھا، ایک کتاب میں نے پڑھی تھی جو وزارت الشؤون الاسلامیہ سے چھپی تھی. اس کتاب میں ایک ڈیبیٹ ہوا تھا، ڈیبیٹ کی تفصیلات تھی، مناظرہ ہوا تھا مسلمانوں اور کرسچنوں کے درمیان، اور ڈیبیٹ کا ٹاپک یہی تھا پیارے نبی کی 11 شادیاں. اور اس ڈیبیٹ اور اس مناظرے کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ ڈیبیٹ اور مناظرے کے بعد جو کرسچن مناظر تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، پیارے نبی کے اعلیٰ اخلاق کے قائل ہو گئے تھے. کیونکہ جو شخص انصاف کے ساتھ دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 11 شادیوں میں کہیں بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ شہوت کی بات، خواہشات کی بات کہیں نظر نہیں آئے گی. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
يفقهوا قولي